Bhushan! Cha cha! One! Cha! Two! Cha! Three! Cha! Four! Cha! Cha! Six! Cha! Seven! Cha! Eight! Cha! Nine! Cha! ڈپارٹمنٹس کے اندر 2 ایئر ڈپلوماز کروائے جاتے ہیں جو کہ موجودہ حالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. ادارہ ہے اس میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسے کورسز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جی ایس بورڈنگ جو ہے اس کے ادارے میں جو ہے وہ بورڈنگ کے ساتھ بہت اچھا ان کا ایک ادارہ ہے. بلتستان لیول میں یہ پہلا جی ایس بورڈنگ اسکول ہے جہاں پہ بچے صبح یہاں پہ آتے ہیں, یہیں پہ رہتے ہیں, یہیں پہ کھاتے ہیں, یہیں پہ سوتے ہیں. تو 24 گھنٹے یہاں پہ اس ٹیچرس کی نگرانی. ہم جہاں اس اسکول میں بھی جائیں وہاں پہ فرسٹ ایئر کا جو پریکٹیکل ہے سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے پریکٹیکل, فرسٹ ایئر میں صرف تھیوری پڑھی جاتی ہے. لیکن میں یہاں جب سے اس کالج میں آئی ہوں فرسٹ ایئر میں الحمدللہ ہم نے بہت سارے پریکٹیکلس کیے ہیں جیسے کہ اے بی او گروپنگ, شوگر ٹیسٹ, ہیپیٹائٹس ٹیسٹ, یہ سب بھی ہم نے کیا ہے. عاقل آدمی, عاقل اسٹوڈنٹ, عاقل افراد خود روزگار. GBIST کالج کردو میں تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی نائب امام جمعہ آغا باقر حسین الحسینی تھے. تقریب میں ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان ریجن سید صادق شاہ, DSP کردو بہادر علی, ڈائریکٹر کالجز اور والدین نے شرکت کی. تقریب کے مقررین نے پہلی بار سکردو میں GBIST کے قیام اور صحت کے شعبے میں مختلف ڈپلوماز کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرانے پر آغا کامران اور ان کی ٹیم کے کاوشوں کو سراہا. تقریب کے مہمانوں نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے. ہم نہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, نہ ہم اپنے لیے کوئی نیا کوئی اپنا حکومت بنانے کے کوئی چکر میں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ ہم گورنمنٹ کو مدد کریں. ممکن ہے ہم ایک واٹر ڈائیورژن کے بعد اور بھی ہمارے لیے بہت سارے چیزات ہیں جو بلتستان اس وقت بلتستان نہیں ہے, مسائلستان ہے. لہٰذا ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے اس کو حل کی تلاش کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اس میں آپ سب کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو زیادہ میں آپ لوگوں کو وقت نہ لوں. میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا دل لگا کر یہ کام, یہ تعلیم آپ لوگ حاصل کریں اور آئندہ آنے والے نسل کے لیے آپ ایک نمونہ بن جائیں تاکہ دوسرے آنے والے نسل انشاءاللہ آج آپ بیٹی ہے, بیٹا ہے, کل آپ کوئی باپ بننا ہے, کسی نے ماں بننا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ آپ کے لیے مسائل ہوا ہے, آپ اپنے اولاد کے لیے, اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے کوئی ایسا مسائل انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ان کے لیے مسائل کا حل آپ نکال کے جائیں گے انشاءاللہ. میں اسی شروع سے جو ہے کہ خدشہ تھا, آج بھی وہی خدشہ جو ہے کہ ضرور ہے. اور اس خدشے کو جو ہے کہ مجھے امید ہے کہ سید کامران صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے کہ ایڈریس کریں گے, اس کی جو ہے کہ ریکٹیفائی کریں گے, اس ایشوز کو سیریس لے لیں گے. کیونکہ آپ نے جو بھی بچیاں جو ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے انسانیت کے ساتھ جو ہے کہ دن و رات جو ہے کہ گزارنا ہے اور انسانیت کی خدمت جو ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. اگر اس خدمت میں تو جو خدمت عبادت ہے اور عبادت کے آگے تو کوئی اور چیز جو ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو ہے کہ خدا نہ کرے عبادت بھی جو ہے کہ وضو کے بغیر کریں تو بھی جو ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اگر آپ کی سکل پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے, آپ کی ہنر میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ عبادت کی بجائے جو ہے کہ وہ باعث گناہ بن جاتا ہے.
मैं शाह साहब और उसकी टीम को जो है कि इसलिए भी जो है कि कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इन्होंने इस इदारे को नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कि उठाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट बल्तिस्तान के साथ जो है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है कि डेवलप की। इससे पहले मैं शाह साहब को अभी भी बता रहा था कि ये बहुत हाई लेवल पे हमारी जो है कि 2-3 जो है कि मीटिंग हो चुके थे, उसमें एक ही खदशे ने जो है कि हमें मतलब इससे दूर कर दिया था कि वो खदशा ये थी कि क्या हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये शुरू से हमारा खदशा था। मेरा एक दोस्त है कमालान गिजकी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा दूसरा साल भी कामयाबी और कामयाबी के साथ कंप्लीट हुआ। देन गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे बल्तिस्तान और गिलगित में, पूरे जीबी में जब तक HRDC का कोई मारिज वजूद नहीं था, उससे पहले ये 2013 की बात है, तब से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जीबी में हम पहले नंबर पे हैं। और बल्तिस्तान रीजन में इस दफा आए हैं तो इंशाल्लाह हम होपफुली कोशिश कर रहे हैं कि हम एजुकेशन की एक्सीलेंसी पे कोई कंप्रोमाइज न करें। और इसमें एक चीज, हमारे पास इस वक्त 13 फैकल्टीज की हमने लिस्ट डाउन की है, बट अनफॉर्चुनेटली पूरे बल्तिस्तान के अंदर टेक्निकल स्टाफ की कमी की वजह से, और सेकेंडली ये है कि जॉब सीकर्स के हवाले से सर ने इशारा किया, जॉब सीकिंग के न होने की वजह से हमारे पास इस टाइम टोटली 6 डिपार्टमेंट फंक्शन है सर, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, रेडियो इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी और डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी और डायलिसिस टेक्नोलॉजी। बाकी हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है और बाकी जो पब्लिक हेल्थ है और दीगर डिपार्टमेंट्स फंक्शन न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास फैकल्टीज की शॉर्टेज है। सेकेंडली कि जॉब सीकिंग को देख के हमें आगे बढ़ना, इस सर की बात की तायद के साथ हम इस टाइम 6 डिपार्टमेंट फंक्शन है और बाकी इंशाल्लाह ऑनवर्ड जैसे ही हमारे पास मौका होता है या टीचिंग फैकल्टीज होता है सो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे उस्ताद साबित हो रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर जो डिस्प्ले किया हुआ है जिन डिसिप्लिन की लिस्ट, मुझे देखकर हैरत हुई और हौसला भी बढ़ा कि ये, मैं डॉक्टर साहब से दरमियान में मजाक कर रहा था कि चाणक्य मेडिकल कॉलेज के बराबर यहाँ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो शाह साहब ने कहा कि नहीं 2 ज्यादा है यहाँ पे, तो अल्लाह इन्हें कामयाब करे। टेक्निकल एजुकेशन किस कदर ज़रूरी है, ये कॉलेज में हम अपने तलबा से भी ये बात करते रहते हैं। एक दिन प्री इंजीनियरिंग के तालिबों से बात करते हुए, उनकी क्लास में गुफ्तगू करते हुए मैंने उनसे पूछा था जरा है मजाक कि भाई ये जो सर पे पंखा चल रहा है, अगर ये पंखा अचानक बंद हो जाए तो प्री इंजीनियरिंग के तलबा में से कोई ऐसा है जो टेस्टर और प्लास उठाए और इस पंखे को यहीं पर ठीक करे? तो तमाम स्टूडेंट्स ने हाथ उठा दिया, यानी ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने हैरत का इजहार किया कि भाई आप क्लासरूम का पंखा हंगामी बुनियादों पर ठीक नहीं कर सकते तो फिर आपकी इंजीनियरिंग की तालीम का क्या फायदा। बाल ये एक शिकायत थी या उनको कॉन्शियस करने के लिए मैंने एक बात की थी। कॉलेज एजुकेशन की अहमियत अपनी जगह पर है, यहाँ पर जितने डिग्नेटरीज, आला अहदेदार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मौजूद हैं, ये कॉलेज एजुकेशन से ही पास आउट होकर आगे गए हैं। मैं खुद कॉलेज एजुकेशन का एक जिम्मेदार होने की बिना पर उस कमी को महसूस करता हूँ कि कोई तालिब इल्म FSC के दौरान अगर स्विच करके वो तालीमी निज़ाम से या प्रोसेस से बाहर जाना चाहता है तो फिर वो क्या हुनर लेके जाएगा, ये सोचने की बात है। तो उसी लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर नौजवानों को, लड़के लड़कियों को तालीम देने और उन्हें हुनर से आरास्ता करने के लिए तालीमी इदारा खुला है और मुझे यकीन है कि सैयद कामरान और उनकी टीम इस इदारे को कामयाब बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सायरा और यहाँ पे मैं MLT डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ MLT के अलावा 13 डिपार्टमेंट्स और भी है और यहाँ पे और आज यहाँ पे जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का मुनक़िद हुआ था आज। और आज हम जहाँ जिस स्कूल में भी जाए वहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर में होता है प्रैक्टिकल, फर्स्ट ईयर में सिर्फ थ्योरी पढ़ी जाती है। लेकिन मैं यहाँ जब से इस कॉलेज में आई हूँ फर्स्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, जैसे कि ABO ग्रुपिंग, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट, ये सब भी हमने किया है। और इस इदारे में जो है टीचर्स फैकल्टीज भी जितने हैं वो सब बहुत अच्छे हैं और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है और मैं यहाँ पिछले 1 साल से MLT में कोर्स कर रहा हूँ। GBHT में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर 2 ईयर डिप्लोमास करवाए जाते हैं जो कि मौजूदा हालात के
کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور اس کالج میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر 2 ایئر ڈپلوماز کروا کے نوجوان نسل کو جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اپارچونیٹی دی جا رہی ہے کہ وہ یہ 2 ایئر ڈپلوماز کریں اور آگے اپنے لیے جاب اپارچونیٹیز کے لیے اپلائی کر سکیں، ایلیجیبل ہو سکیں۔ الرحمن الرحیم، یہ GBIST ادارے میں آج وزٹ ہوا۔ اس میں بہت زیادہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو ادارہ ہے اس میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسے کورسز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا GS بورڈنگ جو ہے اس کے ادارے میں جو ہے وہ بورڈنگ کے ساتھ بہت اچھا ان کا ایک ادارہ چل رہا ہے، اور یہاں محسوس ہوا کہ تمام پیرنٹس، تمام اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ مطلب مطمئن ہیں کہ ایک ادارے میں اتنی اچھی تعلیم اور اتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے جس سے جو ہے وہ مستقبل میں بہت زیادہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کہ یہ پورے GB میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جو میڈیکل کے جو ان کے مختلف ادارے ہیں اس میں یہ لوگ ٹریننگ کروا رہے ہیں، ڈپلوماز کروا رہے ہیں، جس سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے روزگار کے بہت سارے موقع ملیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ آج ہم یہاں پہ JS بورڈنگ اسکول کے اینول رزلٹ والے دن یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آج سے بچوں کے جو کانفیڈنٹ لیول ہے ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ پورے بلتستان لیول میں یہ پہلا JS بورڈنگ اسکول ہے جہاں پہ بچے صبح یہاں پہ آتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، یہیں پہ کھاتے ہیں، یہیں پہ سوتے ہیں، تو 24 گھنٹے یہاں پہ اس ٹیچرس کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے، کیونکہ میں خود یہاں پہ ٹیچر ایز اے کمپیوٹر ٹیچر یہاں پہ بچوں کو 2 سال سے پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جس میں احکام، قرآن مجید اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو اسلامی چیزیں ان کو بھی ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کا نماز کا ٹائمنگ بھی سیٹ کیا، اسی حساب سے نماز بھی پڑھتے ہیں بچے، اس کے ساتھ تعلیم کو بھی بہت اچھا معیار ہے، اچھا ٹیچرس ہیں یہاں پہ۔ تو JS بورڈنگ یہاں پہ پورے بلتستان لیول میں جو پہلا جو JS بورڈنگ ہے، جو بورڈنگ سکول ہے وہ یہی سکول ہے، تو اس کے اندر بہت ہی اچھی کارکردگی 2 سال سے رہی ہے۔ تو جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، میں ان سے بھی ان کو کہتا ہوں کہ جو بچے جو دور دراز کے جو بچے یہاں پہ ہاسٹلس میں رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ JS بورڈنگ اسکول کو اس کو پریفر کریں اور یہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن کروائیں تاکہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی صحیح سے ہو سکے۔